قاعدہ دینا چاہیے۔ یہ چاروں مہینے جو ہیں یہ عزت والے مہینے ہیں، یہ احترام کے مہینے ہیں، اس میں قتال حرام ہے، جنگ و جدال حرام ہے، اس کا احترام باقی رہنا چاہیے۔ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں کہ جو مہینہ مقدس ہو، محترم ہو، عزت والا ہو، تو اس مہینے میں کوئی آدمی اگر نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اس محترم مہینے میں گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اب شب قدر مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، اب اس مہینے میں اس رات میں اگر کوئی عبادت کرے گا تو ظاہر سے اللہ تعالیٰ اس کا بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اسی رات میں اگر کوئی گناہ کا کام کرے تو اس کی پکڑ بھی زیادہ ہو، اس کی گرفت بھی زیادہ ہو۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں، ان چاروں مہینے میں سب سے افضل، یہ 4 مہینے ہیں حرمت والے، احترام والے، ادب والے، ان 4 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ جو ہے وہ بتایا گیا محرم الحرام۔ ان 4 مہینوں میں حرمت والے مہینے، اس لیے کہ اس مہینے کی نسبت، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ سے ہے۔ حدیث میں آیا ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد، افضل الصیام بعد رمضان، سب سے افضل روزہ رمضان کے بعد شہر اللہ المحرم، یعنی اللہ کے مہینے محرم کا ہے۔ تو اس مہینے کو محرم کو کیا کہا گیا؟ شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اس کی نسبت، اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، شہر اللہ اس کو کہا گیا ہے۔ کسی چیز کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ خانہ کعبہ اس کو کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، قابل احترام بیت اللہ، کیونکہ اللہ کی طرف اس گھر کی نسبت ہے، بیت اللہ۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قرآن میں کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، قابل احترام، قابل احترام۔ کتابیں بہت ہیں لیکن قرآن کو کہتے ہیں کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، قابل احترام ہے۔ تو جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے وہ قابل احترام، قابل احترام۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کو شہر اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں کرنے کے جو کام ہیں وہ کیا ہے؟ کرنے کے کام جو ہے وہ یہ ہے کہ افضل جو بتایا گیا کہ وہ روزہ، افضل الصیام، افضل روزہ رمضان کے بعد اسی مہینے محرم الحرام کا ہے۔ تو کرنے کی جو چیزیں ہیں، سنت طریقہ جو ہمارے سامنے ہے کہ محرم میں روزہ رکھا جائے، اور خاص طور سے عاشورہ کا روزہ، 10ویں محرم کا روزہ رکھنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رمضان کا روزہ جب فرض نہیں ہوا تھا تو یہ عاشورہ کا روزہ فرض تھا، اور جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی۔ اللہ کا رسول فرمایا جس کا دل چاہے رکھے، جس کا دل نہ چاہے نہ رکھے۔ لیکن افضل روزہ یہی ہے، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ یہی ہے، محرم کو عاشورہ کو روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو وہاں کے لوگوں کو دیکھا کہ روزہ رکھا ہے یہودیوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کہ بھائی کیسا روزہ ہے یہ؟ تو کہا کہ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ فرعون سے نجات ملا اور اس کی قوم کو نجات ملا، اور اسی دن فرعون غرق ہوا، اسی دن فرعون غرق ہوا، اس خوشی میں شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم روزہ رکھتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے حقدار تو ہم بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تو محبت ہم بھی کرنے والے ہیں، لہذا ہم بھی روزہ رکھیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اس دن تو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہم روزہ رکھیں گے تو ہماری عبادت اس کی عبادت مل جائے گی، ہماری عبادت اس کی عبادت مل جائے گی۔ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، فرق کیا ہوا؟
تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں حیات میں رہا تو آئندہ سال 2 روزے رکھوں گا۔ وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ ایک روزہ چاہے آگے سے ملائیں یا پیچھے سے ملائیں، 9 محرم کو بھی رکھیں اور 10 محرم کو تو رکھنا ہی ہے۔ اگر 9 محرم کو نہ رکھ پائیں تو پھر 11 محرم کو رکھیں، ایک روزہ اور ملا لیں تو فرق ہو جائے گا۔ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں تو ہم 2 روزہ رکھیں گے۔ دیکھیے ذرا یہاں پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، دوسرے کے طریقے کو پسند نہیں فرمایا، فرق رکھا۔ وہ ایک رکھتے ہیں تو ہم 2 رکھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، کہ جو آدمی کسی قوم کی رہن سہن کو اختیار کرے گا، طور طریقہ کو اختیار کرے گا، وہ اسی میں شمار ہوگا۔ تو عبادت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کو پسند نہیں فرمایا، کسی اور کے طریقے کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ اپنا ایک امتیاز رکھا۔ وہ ایک رکھتے ہیں، ہم 2 رکھتے ہیں۔ تو کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ روزے کا اہتمام کیا جائے، روزہ رکھا جائے۔ جو مسنون عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ یہی ہے کہ روزہ عاشورہ کا روزہ رکھا جائے، اس کے آگے پیچھے ملا لیں، 2 روزہ رکھ لیں۔ تو بہرحال روزہ کرنے کا عمل جو یہی ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے معاشرے میں ہیں محرم کے تعلق سے، کہ چاند نظر آیا تو بہت سے لوگوں کا تصور یا عورتوں کا تصور کہ یہ غم کا مہینہ شروع ہو گیا، چاند نظر آ گیا تو اب اس میں شادی بیاہ نہیں کریں گے، کوئی اچھا کام نہیں کریں گے، غم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک تصور، ایک خیال ہمارے معاشرے میں اس پر لوگ عمل کرتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ غم کا تصور، یہ شیعوں کا تصور ہے، یہ شیعوں کا خیال ہے۔ شیعہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں کہ یہ غم کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے۔ چونکہ ان کی یہاں شہادت نہیں ہے، شہادت کو وہ لوگ نحوست سمجھتے ہیں، اسی لیے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ وہ لوگ روتے ہیں، آج تک رو رہے ہیں۔ شہادت تو رونے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہ شیعوں کا طریقہ ہے۔ ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین، تبع تابعین اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہم لوگ ہیں، تو پھر ظاہر شیعہ کا طریقہ کیسے مانیں؟ اور اگر شیعہ کا طریقہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کل قیامت میں کہ ہمیں اسی کے ساتھ نہ اٹھایا جائے۔ من تشبہ بقوم، کوئی کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، رہن سہن اختیار کرے گا تو اسی کے ساتھ شمار ہوگا۔ تو وہ لوگ کریں، ہم اہل سنت والجماعت ہم جو اس کو غم کا مہینہ تصور کریں، بالکل ایسا نہیں ہے اسلام کے اندر۔ غم کا تصور جو اسلام نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو غم 3 دن تک منایا جائے گا۔ 3 دن سے زیادہ غم منانے کی اجازت نہیں ہے، 3 دن تک۔ ہاں، اس کی عورت، کسی کا شوہر اگر انتقال کر جائے تو اس کی عورت 4 مہینے 10 دن تک سوگ میں رہے گی، وہ سوگ منائے گی، غم میں رہے گی۔ اور عام طور پر عمومی غم منانے کا جو حکم ہے وہ صرف 3 دن تک، 3 دن تک۔ تو ذرا سوچئے، یہ غم کا طریقہ ہے، اسلام نے جو ہمیں طریقہ دیا ہے، لیکن آج تک ہم لوگ غم منا رہے ہیں، آج تک ہم لوگ غم منا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اس مہینے میں لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، یہ سوچ کے کہ غم کا مہینہ نحوست ہے۔ نحوست کے تعلق سے ایک بات ذہن میں رکھے آپ کہ ہر دن اللہ کا بنایا ہوا ہے، سب دن سورج نکل رہا ہے، چاند نکل رہا ہے، یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اس نظام کے تحت سارا کوئی بھی دن نحوست والا نہیں ہوتا۔ سوچئے، کیلنڈر نے لکھ دیا، جنتری نے لکھ دیا یہ نحوست، اس تاریخ میں نحوست ہے، تو ہم جنتری دیکھ کے بولتے ہیں اس میں شادی ہم نہیں کریں گے، اس میں نحوست لکھا ہوا ہے، جبکہ اس جنتری کے اوپر انہوں نے لکھ رکھا ہے وعقائد شیعی، یعنی یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، جنتری والے لکھ دیتے ہیں اوپر میں وعقائد شیعی، یعنی شیعہ کے عقیدے کے مطابق ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے۔ تو کوئی دن نحوست نہیں ہے، جس دن میں
جس دن میں ہم نے خراب کام کیا، گناہ کام کیا، جس وقت میں ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی، بس یہی ہمارے لیے نحوست ہے۔ عمل کی وجہ سے وہ دن نحوست آتی ہے، عمل کی وجہ۔ اگر اچھا عمل ہے ہمارے لیے اچھی سعادت کی بات ہے۔ آج کا دن بڑا اچھا گزرا، الحمدللہ 5 وقت نماز ہم نے جماعت سے پڑھی، اللہ کا شکر، ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، بہت اچھی بات ہے، یہ ہماری سعادت کی بات ہے۔ اور آج ہماری نماز چھوٹ گئی، آج ہم سے سنت ترک ہو گیا، آج ہماری لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گئی، گالی گلوچ ہو گیا، بس یہی نحوست ہے۔ عمل کی وجہ سے ہوتا ہے یہ نحوست اور سعد جو ہے یہ عمل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھا عمل سعادت کی بات ہے، سعد ہی، اور خراب عمل یہ نحوست ہے۔ اور شرعی طور پر کہیں ایسا نہیں ہے کہ فلاں دن منحوس ہے تو فلاں دن، اب بھلا بتائیے جس دن میں لکھ رکھا ہے اس میں نحوست ہے، اور اسی دن آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو پھینک دیجیے گا؟ نہیں لیجیے گا۔ اسی دن آپ کے بچے کا رزلٹ آ رہا ہے کہ لڑکا اول نمبر سے پاس ہوا ہے، اسی دن اس کو نہیں مانیے گا؟ نہیں، منحوس دن ہے، نہیں مانیے گا۔ تو اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں ہے، سب دن اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ کوئی آدمی اگر زمانے کو خراب کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو خراب کہہ رہا ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے، یہ دن کو بنانے والے اللہ ہے، رات کو بنانے والے اللہ ہے۔ کوئی اگر اس میں نحوست نکالتا ہے کہ یہ منحوس ہے، نعوذ باللہ، کوئی کہتا ہے کہ رات منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بنانے والے کے اندر وہ کمی نکال رہا ہے، اللہ کو برا کہہ رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ گالی لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو برا مت کہو، گالی گلوچ مت کرو، اس لیے کہ زمانہ کا بنانے والا اللہ ہے، زمانہ کا بنانے والا۔ تو بہرحال اس کی اصلاح ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ یہ غم کا مہینہ ہے۔ شادی بیاہ، حضرت صفیہ رضی اللہ، ایک روایت کے مطابق حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اسی مہینے میں ہوا، اسی مہینے میں ہوا۔ اور بھی حضرت ام کلثوم کو ایک روایت کے مطابق ان کا نکاح جو ہے حضرت عثمان اسی مہینے میں محرم کے اندر ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا ہے، ایسا کوئی تصور ہی نہیں ان کی، اس میں ان کی شریعت میں ایسا کہیں نہیں ہے کہ نحوست میں شادی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہم لوگوں نے بیٹھا رکھا ہے اس کو، بلکہ اس مہینے میں یہ سوچ کر کے کہ یہ غلط عقیدہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، اس عقیدے کو توڑنے کے لیے ہم اسی مہینے میں یہ نیک کام کریں گے، شادی بیاہ کریں گے، تو بہت ثواب کا کام ہوگا، اس میں بہت نیکی کا کام ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس مہینے میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ مکمل طور پر محرم کا مہینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ٹوٹل جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو لوگ انہی کے نام پورا مہینہ کو کر دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں، جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے بنا اس وقت سے یہ مہینہ موجود ہے، اور اس وقت سے یہ مہینہ ماہ محرم جو ہے وہ محترم ہے، اس وقت سے۔ اور اس سے قبل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے قبل اس مہینے کے اندر بہت سارے کارنامے ہوئے، بہت سارے انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازے ہیں انبیاء علیہ السلام کو، بہت سارے نبیوں کی توبہ قبول ہوئی ہے اسی مہینے میں، کہ پہلے ہی سے محترم ہے، یہ پہلے سے یہ چیزیں ہوتی آ رہی ہے۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اتنے مبارک دن میں اللہ نے ان کو شہادت عطا فرمائی، ان کی وجہ سے یہ مہینہ، ایسی بات نہیں ہے۔ اس عقیدے کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اس عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ مہینہ ہے، نہیں، ایسی بات، پہلے سے یہ مہینہ چل رہا ہے، پہلے سے یہ مہینہ محترم چل رہا ہے۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، حسین رضی اللہ سعادت کی بات ہے کہ جہاں اللہ نے اس مہینے میں اور عاشورے میں بہت سارے انعامات، بہت سارے اکرامات دیے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں رکھی۔ تو اس مہینے کی قدر کیجیے، اس مہینے کا احترام باقی رکھیے۔ کم سے کم اتنا عمل، ایسا ہم کوئی عمل نہ کریں کہ جس کی وجہ سے اس مہینے کی حرمت پامال ہو، اس کا تقدس جو ہے پامال ہو جائے۔ کم سے کم اتنا تو ہم بچیں، اتنا تو کریں۔ کوئی نیکی ہم نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم یہ تو ہو کہ ہم اپنے آپ کو بچائیں گناہوں سے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ عام طور پر جو چیزیں بھی محرم کے نام سے ہو رہی ہیں، یہ علم ہے، جھنڈے، یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ساری چیزیں شیعہ سے لی گئی ہے، سب شیعہ کا شعار ہے، سب شیعہ کا شعار ہے، وہ بھی لوگوں کا طریقہ ہے۔
اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے، لہذا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ دیکھیے عاشورہ کے دن تعزیہ بہت سے لوگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس میں شریک ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ادھر روزہ بھی رکھ رکھا ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ادھر وہ بھی کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں ایسے کہ یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں، حج کعبہ بھی کیا، گنگا کا اسنان بھی، حج کعبہ بھی کیا، گنگا کا اسنان بھی، اور خوش رہے رحمان بھی، راضی رہے شیطان بھی۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ شیطان تو راضی ہو جائے گا، لیکن اللہ تو جب راضی ہوگا جب ہم نبی کی مکمل طور پر پیروی کریں گے، مکمل طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، تبھی جا کر کے اللہ ہم سے راضی ہوگا۔ ادھر بٹیر والا مسئلہ نہیں چلے گا، تھوڑا ادھر بھی تھوڑا ادھر بھی نہیں چلے گا۔ تو بچنا چاہیے۔ گناہ بتایا گیا ہے، گناہ تو حرام ہے، لیکن گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جو چیز حرام ہے شریعت کے اندر، جو چیز گناہ ہے، اس گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے، دیکھنا بھی گناہ ہے۔ بلکہ ڈرنا چاہیے کہ جہاں پر گناہ ہو رہا ہے، کہیں اگر اللہ کی پکڑ اسی وقت ہو گئی، اللہ کا عذاب اسی وقت نازل ہو گیا، کیا دیکھنے والے بچ جائیں گے؟ دیکھنے والے بچ جائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ہم یہ سوچ کر ہم تو دیکھ رہے ہیں، ہم کر تھوڑی نہ رہے، نہیں، گناہ کو دیکھنا بھی حرام ہے، حرام کو دیکھنا بھی حرام ہے، ناجائز کو دیکھنا بھی ناجائز ہے، اور نیکی کو دیکھنا بھی نیکی ہے، نیکی کو دیکھنا بھی نیکی ہے۔ جنگ میں تربیت ہو رہی ہے، ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواہش کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دروازے پر ان کو کھڑا کیا اور آڑ بن کر کے کھڑے ہوئے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ دیکھتی رہی، وہ ٹریننگ دیکھتی رہی۔ جب مکمل سیر ہو گئی تو پھر وہاں سے گئی۔ تو نیکی کو دیکھنا بھی نیکی ہے، اور جو چیز حرام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، ایک دفعہ سفر میں جا رہے گزرے، وہ جگہ آئی جہاں پر قوم لوط پر عذاب آیا تھا، قوم لوط پر عذاب آیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے مبارک کو ڈھانکا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے دوڑے، تیزی کے ساتھ وہاں سے بھاگے، اس لیے کہ وہ جگہ ایسا جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کیا اور تیزی کے ساتھ وہاں سے گئے۔ تو جہاں پہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں پر نظر بھی نہیں ڈالنی چاہیے اور تیزی سے وہاں پر ہٹنا چاہیے، تیزی سے جانا چاہیے وہاں پر۔ تو گناہ کو دیکھنا بھی گناہ۔ ایک بزرگ جو ہے ہولی کے دنوں میں، لکھا کتابوں میں، ایک بزرگ ہولی کے دنوں میں ایک گدھا کو دیکھا تو کہا کہ آج ہولی ہے، تجھ سے کوئی ہولی نہیں کھیلتا؟ چل میں تجھ سے ہولی کھیلتا۔ پان کھا رہے تھے اور پان کا پھر اس کے جسم پر ڈال دیا کہ چل میں تجھ سے ہولی کھیلتا ہوں۔ لکھا کتابوں میں کہ ان کی پکڑ ہوئی اور کہا کہ تم نے ہولی کھیلا، تم نے ہولی کھیلا۔ اتنی سی بات کے لیے ان کی گرفت ہو گئی، پکڑ ہو گئی۔ تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اس مہینے کو مقدس سمجھیے، محترم سمجھیے، اور یہ سوچیے کہ اس میں جتنا اچھا کام کریں گے اللہ کو ویسے ہی ہم کو اجر عطا فرمائے گا، زیادہ سے زیادہ۔ بچوں کے ذہن میں یہ تصور دیجئے کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ تو ہمارا جیسے اس انگلش مہینہ ہے نیو ایئرس ڈے، اس طرح ہمارا اسلامک نیو ایئرس ڈے ہے، اسلامک ہمارا نیا سال شروع ہو رہا ہے۔ سب جہاں دنیا میں بہت ساری تاریخیں نئی شروع ہوتی، سب خوشیاں مناتا ہے، اور ہمارا نیا سال شروع ہوئے تو رونا شروع کر دیں، بتائیے، ہم آنسو بہانا شروع کر دیں؟ ایسی بات نہیں، اس کو صحیح کیجیے، اس اپنے عقیدے کو ہم درست کریں، صحیح کریں۔ شہادت سب سے بڑی بات، شہادت کے معنی گواہی دینے کے بھی آتے ہیں۔ شہادت کے معنی گواہی دے۔ شہادت تو عظیم چیز ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی کہ اے اللہ ہمیں موت دینا تو شہیدوں والی موت دینا، افضل الموت قتل الشہداء، سب سے بہترین موت وہ ہے جو شہیدوں والی موت ہے۔ اچھا، جان آدمی کی ایک ہے،
اور وہ جان اگر اللہ کی راہ میں نکل جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک جان تو بار بار نہیں ملتی، ایک جان ہے اور وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، تو اس سے بڑی سعادت کی ہر مومن کو اس کی تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں موت دینا تو شہیدوں والی موت دینا، ہمیں موت دینا تو شہیدوں والی موت دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں دعا کی کہ اللہ اپنے نبی کو موت دینا تو شہیدوں والی موت دینا، بستر پر موت نہ دینا۔ میں چاہتا ہوں، میرا ارادہ یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے قتل کیا جائے اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے اللہ کے راہ میں قتل کیا جائے۔ 3 بار آپ نے دعائیں کی، یہ الگ بات ہے کہ دعا قبول نہیں کی، تو اللہ کے رسول نے دعائیں کی ہیں۔ اچھا، جنت میں سوچئے شہادت کتنی بڑی چیز ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی آدمی وہاں سے نکلنا چاہے گا؟ کوئی آدمی وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا، لیکن حدیث میں آیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ شہید جنت میں جانے کے بعد تمنا کرے گا کہ ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیج دیا جائے تاکہ میں پھر اللہ کے راہ میں لڑوں اور مجھے شہید کیا جائے، کیونکہ شہادت کے وقت جو لذت ہمیں ملی وہ کہیں نہیں ملی، وہ لذت اور کہیں ہے ہی نہیں۔ بتائیے، شہید پھر تمنا کرے گا کہ مجھے شہید والی موت، پھر میں دنیا میں جاؤں۔ حضرت بس ایک واقعہ سنا کر دعا کرتا ہوں۔ حضرت جابر کے والد عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ، جنگ احد میں ان کی شہادت ہوئی۔ شہادت کے وقت ان کی 9 بیٹیاں ہیں، 9 بیٹی اور 1 لڑکا ہے صرف، حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ تو شہادت ہونے کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی مغموم حالت میں، کیفیت ان کے ایسے بڑے غم میں بیٹھے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جابر کیا بات ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتائیں، والد صاحب شہید ہو گئے، 9 بہنیں ہیں ہماری، اوپر سے قرض اتنا ہے، بہت مغموم۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، تم کو پتہ بھی ہے کہ تمہارے والد جب شہید ہو گئے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، تمہیں پتہ بھی ہے؟ کہا کہ تمہارے والد جب شہید ہو گئے اور اللہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بھی بے پردہ بات نہیں کرتا، پردے کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن تمہارے ابا کو جب اللہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پردہ ہو کر کے سامنے ہو کر کے ان سے سوال کیا، ان سے پوچھا، ان سے بات کی تمہارے ابا سے، اور کہا کہ عبداللہ بتاؤ تمہیں اور بھی کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی خواہش ہے تمہاری؟ تو کہا کہ اے بار الہ، یہاں تو سب چیزیں ہیں، کوئی کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں جنت کے اندر، یہاں تو ساری چیزیں ہیں، کیا کوئی خواہش تمہاری اگر ہو تو بولو۔ تو عبداللہ بن حرام نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے کہ میری خواہش کی تکمیل ہوگی تو اے اللہ ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیجیے، ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیجیے تاکہ میں پھر آپ کی راہ میں لڑوں اور پھر مجھے قتل کیا جائے، اس لیے کہ قتل کے وقت جو لذت ہمیں ملی تھی وہ لذت جنت میں بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہمارے سنت کے خلاف ہے، جو آدمی جنت میں آ گیا وہ اب دوبارہ دنیا میں نہیں جائے گا، یہ میری سنت کے خلاف ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام جو کہتے ہیں کہ یار اے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر یہ پیغام آپ لوگوں تک ذرا پہنچا دیجئے، اس پیغام کو آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ لوگ سن لیں کہ جو لذت میں لوگوں نے یہ سمجھ رکھا بس زبان کو جو چیز اچھی لگتی ہے، آنکھ کو جو چیز اچھی لگتی ہے، کان میں جو چیز اچھی لگتی ہے، بس یہی ایک لذت ہے، لیکن نہیں، یہ ناقص ہے۔ اصل لذت جو ہے وہ تو یہی ہے کہ جو لذت ہمیں قتل کے وقت، جس وقت ہمیں قتل کیا گیا، میں اللہ کے راہ میں شہید ہوا، جو لذت ہمیں اس وقت ملی وہ جنت میں بھی نہیں ہے، وہ لذت کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا والوں کو یہ پیغام سنا دیجیے آپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی وہ آیت لا تحسبن الذین یا یحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، وہ آیت آپ نے نازل کی
کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے ان کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے اور وہ لوگ اپنے رب کے پاس رزق بھی پاتے ہیں، عند ربهم يرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ نے وہ پیغام دنیا والوں کو پہنچایا۔ تو شہادت ایسی چیز نہیں ہے کہ اس میں ہم کیا جائے، آنسو بہایا جائے، سینہ پھوبی کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو آدمی سینہ پھوبی کرے گا، جو آدمی اس طریقے سے روئے گا، آہو بکا کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب سوچئے اس حدیث کی سری مخالفت ہے کہ نہیں، جو لوگ آنسو بہاتے ہیں، جو لوگ سینہ پھوبی کرتے ہیں، جو لوگ ماتم کرتے ہیں، بتائیے اس حدیث کو کہ وہ انکار کر رہے ہیں، اس حدیث پر اس کا عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کا انکار کر رہے ہیں وہ لوگ۔ اس سے ہمیں بچنی چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ محرم الحرام کے تعلق سے جو کرنے کے کام ہے بس یہ کہ عاشورہ میں روزہ رکھیے آپ، اور ہو سکے تو ایک اور روزہ آپ ملا لیں اس کے ساتھ۔ مولانا منظور نعمانی سے اپنی کتاب معارف الحدیث میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کی وجہ سے یہ کہا تھا کہ ایک روزہ اور ملا لینا، لیکن اب یہودی لوگ یہ روزہ نہیں رکھتے، اب یہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا اب یہ مشابہت نہیں رہی۔ جب وہ روزہ رکھتے ہی نہیں تو مشابہت نہیں رہی، لہٰذا اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھ لے تب بھی صحیح ہے، ایک روزہ بھی رکھ لے تب بھی صحیح ہے، 2 روزے رکھ لے تو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے 2 روزہ رکھ لے، لیکن کم سے کم عاشورہ کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے۔ اس مہینے میں بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے، بہت سارے لوگوں کے مسائل حل ہوئے عاشورہ میں۔ اسی مہینے میں آدم علیہ السلام نے درخت کھا لیا تھا جنت کے اندر، ممنوعہ درخت ہے نا، اللہ کی نافرمانی کی، آپ کو دنیا میں پھینکا گیا، دنیا میں آئے اور توبہ کرتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن، توبہ کرتے رہے، ایک زمانہ تک کرتے رہے۔ یہی عاشورہ کا دن ہے کہ آپ کی توبہ کو قبول کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایوب علیہ السلام کے جسم میں تھوڑا سی کیڑا ہو گیا تھا، ایسا رب انی مسنی الضر، یہ دعا آپ نے کی تھی، تو اللہ نے اسی عاشورہ کے دن آپ کی دعا کو قبول کی۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لیا تھا، اسی عاشورہ کے دن مچھلی نے آپ کو سوچیا، بہت ساری واقعات ہیں، تو بہت سارے حالات ایسے آئے جس پہ چھٹکارا اسی عاشورے کے دن ملا۔ آج جو ہمارے حالات ہیں، ہر آدمی اپنے طور پر پریشان ہے، ہر آدمی اپنے طور پر پریشان ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، جو حالات ہیں، تو کم سے کم یہ سوچ کر کے کہ یہ عاشورہ کا دن ایسا دن ہے کہ اس میں اللہ نے بہت سارے نبیوں کی توبہ قبول کی ہے، بہت سارے لوگوں کو انعام سے نوازا ہے، بہت ساروں کی بیماریاں دور ہوئی ہے، تو اے اللہ ہمارے بھی تو یہ مسائل ہے، اور تو چاہے تو میرے اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ اے اللہ اس مبارک دن میں ہمارے اس مسائل کو حل فرما، ہماری اس بیماری کو دور فرما۔ اے اللہ یہ مقدمات بہت دنوں سے چل رہا ہے، اللہ ہمارے اس کو حل فرما، اس کا صحیح حل فرما۔ تو ہم اگر اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں گے اور اللہ کے سامنے روئیں گے، گڑگڑائیں گے، تو اس ماہ مقدس کے طوفان میں کیوں نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن ہم لوگ خرافات میں، رسم و رواج میں لگے ہوئے ہیں، اور ایسی چیزیں آپ جو کر رہے ہیں، یاد رکھیں ہم جو کریں گے ہمارا بچہ وہی کرے گا۔ ہم اگر سنت کے مطابق عمل کریں گے تو ہمارا بچہ بھی اس کو سیکھے گا، ہم اگر سنت کے خلاف رسم و رواج خرافات کو فروغ دیں گے تو بچہ بھی دے گا۔ وہ کہتے ہیں لوگ، کبھی کبھی ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، یہ بچہ بھی تو کہے گا کہ ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے ہیں، تو ہم کب چھوڑیں گے اس کو؟ ہم اس کو چھوڑیں گے خرافات کو، اس رسم و رواج کو، تبھی تو وہ سمجھیں گے نہیں پہلے کرتے تھے لیکن ہمارے ابا نے نہیں کیا۔ شریعت جب ان کو پتہ چلا ہے کہ شریعت کا یہ اصل حکم ہے تو انہوں نے شریعت کے مطابق اس عمل کو کیا ہے، تو وہ لڑکا بھی اسی طرح اپنائے گا۔ تو کم سے کم اپنی زندگی میں جو سنت ہے اس کو لائیے اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج عجیب دور ہے، آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں، مسائل سب کے ساتھ ہیں، لیکن ان حالات میں بھی آپ نے اس پروگرام کو کیا ہے محرم الحرام میں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہماری نیت رسم و رواج نہیں، خرافات نہیں، ہماری نیت اپنی اصلاح، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، بس قرآن و حدیث کی باتیں ہم علماء سے سنیں اور اس کے مطابق ہماری زندگی ہو جائے۔ ہمارا مقصد اس اجلاس کا یہی ہے، ہم محرم کی وجہ سے یا ربیع الاول کی وجہ سے جلسہ نہیں، اس کی وجہ سے نہیں، بس ہم
اس کے تعلق سے جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے سامنے آئے اور ہم اس پر عمل کریں، بالکل آپ کریں، بار بار کیجیے، کوئی خرابی نہیں اس کے اندر، خاص کر دینا یہ خرابی ہے۔ تو بہرحال اس ماہ محرم کے تعلق سے کرنے کے جو کام ہیں وہ یہ ہے کہ روزہ رکھنا ہے، اور جتنی بھی نیکیاں آپ سے ہو سکے کیجیے، اللہ سے دعائیں کیجیے کہ اللہ یہ سال ہمارے لیے امن و امان کا سال ہو، سلامتی کا سال ہو۔ ایسے بھی آج جو حالات ہیں مسلمانوں کے، ایمان والوں کے اچھے نہیں، پوری دنیا میں عجیب حالات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم بدلیں گے، ہم اگر سنتوں پر آ جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے اگر ہم بن جائیں، یاد رکھیں ہم اپنی حالات کو اگر بدلیں گے تو یقیناً دنیا کے حالات بھی بدلیں گے۔ شرط یہ کہ پہلے ہم بدلیں، ہم بھی وہ خرافات کرتے رہیں گے، ہم بھی رسم و رواج کرتے رہیں گے۔ اللہ کی ذات پر جو یقین ہونا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا فائدہ پہنچانا چاہے کسی کو تو دنیا کی پوری طاقت مل کے اس کا نقصان نہیں کر سکتی، اور اللہ نے جب ہمارے مقدر میں نقصان لکھ رکھا ہے تو پوری دنیا ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی، مل کر کے نہیں پہنچا سکتی۔ تو اللہ کے ساتھ ہمارا یقین عمدہ ہونی چاہیے، بہتری ہونی چاہیے، مضبوط ہونی چاہیے کہ کرنے والی ذات ہے، اور اللہ نے کامیابی جو رکھی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے تو دنیا میں بھی اللہ کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی ملے گی، اور ہماری نسلوں میں بھی کامیابی آئے گی، بشرطے کہ ہم سنت کے مطابق اپنی زندگی کو کر لیں اور خرافات سے بچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کے مطابق توفیق عطا فرمائے۔ انور بھائی کی امی، ان کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اور بھی جتنے بیمار ہیں ہم سبھی کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ مختصر سا کر دیجیے، مختصر دعا بولے، مختصر سا کر دیجیے، مختصر دعا ہاں درود شریف پڑھ لیں بھائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحانک فقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنیا وقنا عذاب الصراط۔ اے اللہ ہمارے کہنے کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہو ان کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ابھی جس بیمار کا نام آیا، اے اللہ اس کے علاوہ جتنی بھی بیمار ہیں آپ شافی اور شفا دینے والے آپ ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستقبلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کی جو ضرورتیں ہیں اے اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بے جوڑا ہے اللہ ان کو نیک اور صالح جوڑا عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس جلسے کو بےحد قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ جن کی جو ضرورتیں ہیں اے اللہ ان کی ضرورتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس معاشرے کو دینی معاشرہ بنا، ہمارے اس علاقے میں دینی فضا کو قائم فرما، سنتوں کے مطابق عمل ہو، اے اللہ اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا گیا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ سب عطا فرما۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے لائن سے جو بھی دعائیں کی ہیں اے اللہ اس دعا میں ہم سب کا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ہم سب پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اللہم اغفر لی ذنوبی وارحمنی وانت خیر الراحمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔